اسی استقامت کا نتیجہ ہے کہ عمران خان جیسے نااہل اور نالائق سے پاکستان کے عوام کی جان چھوٹ گئی. اور وہ آیت قرآن پاک کی سنیے نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی نواز شریف جس کو کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے لندن میں بیٹھ کر عزت دی، اور کوئی یہاں وزیر اعظم کے دفتر میں بیٹھا ہوا بھی ذلیل ہو گیا، ختم ہو گئی. اس کو اللہ تعالیٰ نے لندن میں بیٹھ کر عزت دی، اور کوئی یہاں وزیر اعظم کے دفتر میں بیٹھا ہوا بھی ذلیل ہو گیا. اور 73 سال میں 75 سال میں پاکستان کا پہلا وزیر اعظم تھا جس کو پارلیمنٹ نے اور پاکستان کی عوام نے ووٹ کے ذریعے اٹھا کے باہر پھینکا. ابھی تو تمہاری نواز شریف نے لندن بیٹھ کے تمہاری حکومت ختم کی ہے نا اللہ کے فضل سے. ابھی آگے آگے دیکھنا، نواز شریف انشاءاللہ تمہاری سیاست کو بھی دفن کر دے گا. اور ویسے تو جھوٹ ہمیشہ سے بولتا آیا، اس کا نام جھوٹوں کا بادشاہ ہونا چاہیے. زندگی میں اس نے کبھی سچ نہیں بولا، لیکن جب اس کو اپنی کرسی کھسکتی ہوئی دکھائی دی تو اس دن سے پاکستان کے عوام کا جھوٹ بول بول کے ناک میں دم کیا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ اس کے جھوٹوں کے مقابلے میں سچ سننا چاہتے ہو نا؟ تو پھر اب مریم نواز اور حمزہ شہباز کا فرض ہے کہ وہ گھر گھر جا کر، حلقے میں جا کر، عوام میں جا کر اس کا سچ عوام کو بتائیں کہ اس کا اصل چہرہ کیا ہے. ہمیں کیسا رہا؟ ہمیں سناتا رہا کہ گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اور خود جب سے اقتدار گیا ہے دھاڑے مار مار کے روتا ہے. ہمیں کہتا تھا 50 لاکھ گھر دوں گا. 50 لاکھ گھر تو کسی کو نہیں ملے، ایک ہی گھر مکمل ہوا، وہ زمان پاک کا گھر تھا، عمران خان کا گھر تھا. قوم کو کہتا رہا آخری گیند تک مقابلہ کروں گا. جب آخری اوور کا موقع آیا تو یہ پویلین سے باہر ہی نہیں نکلا. جب آخری گیند کھیلنے کا موقع آیا تو یہ کریز پر آیا ہی نہیں، اور میدان چھوڑ کر الٹے پاؤں بھاگ گیا. اور مقابلہ کرنے کے لیے کس کو بھیجا؟ اپنے گنڈا گردوں کو بھیجا، گنڈوں کو بھیجا. اور جنہوں نے نیشنل اسمبلی میں بھی، پنجاب اسمبلی میں بھی گنڈا گردی کی. جس دن یہ گنڈا گردی ہو رہی تھی، یقین مانو میرے بھائیوں، میرا سر شرم سے جھک گیا. کیا یہ ہے ہمارے پاکستان کا معاشرہ؟ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ لوگ اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ سے بھی یہی سلوک کرتے ہیں؟ جواب دو مجھے. یہی ہے ہماری معاشرتی اقدار؟ اور پھر آخری دنوں میں اس نے آئین کی جس طرح دھجیاں اڑائیں، بڑا معصوم سا منہ بنا کے کہتا ہے کہ میرے لیے 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی؟ تو کان کھول کے سن لو عمران خان، تمہارے لیے 12 بجے عدالتیں اس لیے کھلی کہ تم نے پاکستان کے آئین پر خودکش حملہ کیا تھا.
جس میں قاسم سوری اور جس میں گورنر پنجاب شامل ہیں، انہوں نے اپنے حلف سے غداری کی، انہوں نے قوم کی نوکری چھوڑ کے عمران خان کی ذاتی چوکری کی، اس لیے 12 بجے عدالتیں کھلی۔ اور تم جتنا مرضی حمزہ شہباز کا حلف آگے کر دو، کل نہیں تو پرسوں نہیں تو اگلے دن انشاءاللہ تعالی نواز شریف کا حمزہ شہباز حلف اٹھا کے رہے گا۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ تم عدالتوں کے حکم کو پاؤں کے نیچے روندو گے اور عدالتیں تمہارا منہ دیکھتی رہیں گی؟ تم آئین پاکستان کو پاؤں کے نیچے روندو گے تو عدالتیں تمہارا منہ دیکھتی رہیں گی۔ شکر مناؤ عمران خان کہ عدالتوں نے ابھی تمہارے خلاف فیصلہ دیا، تمہیں اٹھا کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں پھینکا۔ لیکن یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی تمہارا پیچھا کرے گی، انشاءاللہ یہ عوام بھی تمہارا پیچھا کرے گی انشاءاللہ۔ اور پھر تمام حربے ناکام ہو گئے میرے بھائیوں، تمام حربے ناکام ہو گئے تو جعلی خط اٹھا کر لے آیا، ہر جگہ سے منہ توڑ جواب ملا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے منہ توڑ جواب ملا، ریاست سے منہ توڑ جواب ملا، پھر بھی سازشی خط کی ٹین 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 سنتے ہوئے دماغ پک گیا ہے۔ بھائی میری بات سننا، سازش تو کامیاب آدمی کے خلاف ہوتی ہے نا، سازش تو نواز شریف جیسے کامیاب آدمی کے خلاف ہوتی ہے جس نے ایٹمی دھماکے کر کے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ کیا عمران خان جیسے ناکام آدمی کے خلاف بھی کبھی کسی کو سازش کرنے کی ضرورت تھی؟ اور پھر میں نے کل کہا کہ اپنی زندگی کے 22 سال ورلڈ کپ لے کے پھرتا رہا، اگلے 22 سال یہ سازشی خط لے کر پھرتا رہے گا۔ اور کوئی بعید نہیں میرے بھائیوں بہنوں کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ چوکوں پر کھڑا ہو کے گاڑیاں روک روک کے سازشی خط دکھا دکھا کے پیسے مانگا کرے گا۔ توشہ خور، خط چھوڑ، کارکردگی بتا۔ توشہ خور، توشہ چور، سازش چھوڑ، رپورٹ کارڈ دکھا کہ تو نے کیا کیا ہے۔ سازش کا ڈرامہ نہ کر، کام دکھا کے کیا کام کیا ہے۔ پہلے کہتا تھا کہ یو ایس نے، امریکہ نے میرے سے اڈے مانگے تو میں نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ۔ پھر جب ہر دفعہ کی طرح چوری اور جھوٹ پکڑا گیا تو کہتا وہ تو میں نے انٹرویو میں کہا تھا۔ ہاں عمران خان، توشہ خان، بولو توشہ خان، توشہ خان، توشہ چور۔ ہاں عمران خان، توشہ خان، تم نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا، لیکن جانتے ہو ایبسلوٹلی ناٹ کب کہا؟ میرے بھائیوں، جب عوام نے روٹی مانگی تو کہنے لگا ایبسلوٹلی ناٹ۔ جب عوام نے آٹا چینی مانگی تو کہنے لگا ایبسلوٹلی ناٹ۔ اور جب عوام نے بجلی، چینی، دوائی مانگی تو کہتا ہے ایبسلوٹلی ناٹ۔ بلکہ انتہائی سنگ دلی سے کہتا ہے، جب یہ وزیر اعظم تھا تو تکبر کا پہاڑ تھا، بڑی سنگ دلی سے کہتا تھا کہ میں یہاں آلو پیاز کے ریٹ پتا کرنے نہیں آیا۔ آلو پیاز کے ریٹ پتا کرنے نہیں آئے تو کیا ہیلی کاپٹر میں عوام کے خرچے پر سیریں کرنے آئے تھے تم؟ ہمیں ہالینڈ کے وزیر اعظم کے قصے سناتا تھا کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ آفس جاتا ہے، خود بنی گالا سے وزیر
جو صرف 10 منٹ کا راستہ ہے، اس پر اس نے عوام کی ٹیکس کی کمائی کا 1 ارب روپیہ پھونک دیا۔ عوام کو پیٹرول اور ڈیزل کی قطاروں میں لگا کر یہ ہیلی کاپٹر کے چکر لگاتا رہا۔ اور آج حمزہ جب کہہ رہا تھا کہ صبح میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، میں اس کی تقریر نہیں سنتی، اگر بول رہا ہوں میں میوٹ کر دیتی ہوں، لیکن آج میں نے سوچا دیکھوں 200 بندے آگے بٹھا کے کیا بات کر رہا ہے۔ وہ تھا تو ورکرز کنونشن، لیکن اس میں 150 بندہ تھا، 50 میڈیا والے تھے، اور وہاں پر 200 بندہ آگے بٹھا کر 20 لاکھ بندے اسلام آباد میں لانے کی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے کل کال دی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آگے آؤ اور لاکھوں کی تعداد میں احتجاج کرو، وہاں 5 بندے اکٹھے نہیں ہوئے۔ دیکھو آج 1 منٹ، آج جب میں نے ٹی وی آن کیا تو پتہ نہیں کیا آل فال بک رہا تھا۔ کہتا ہے دھیان سے سننا، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ کا پیغام دے کر لوگوں میں نکلتے تھے، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے، تم لوگ بھی نکلو اور میرا پیغام پہنچاؤ عوام میں۔ توبہ نعوذ باللہ، وہ تو اللہ پیغمبران اسلام تو توحید کا میسج لے کر عوام میں جاتے تھے۔ تمہارا میسج کیا ہے عمران خان؟ تمہارا میسج یہ ہے کہ لوگوں کو امر بالمعروف کا سبق پڑھاتے جاؤ، لوگوں کو اپنی ناپاک زبان سے ریاست مدینہ کے لارے لگاتے جاؤ، اور نیچے نیچے سے توشہ کھا بیت المال کا مال کھاتے جاؤ۔ اور ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیتا تھا۔ اس کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ حضرت عمر فاروق اور خلفائے راشدین بیت المال کے خزانے سے اپنی کندھوں پہ بوریاں لاد کر غریب عوام کو پہنچایا کرتے تھے۔ وہ بیت المال کے تحفے نکال کر کروڑوں میں بیچ نہیں دیتے تھے۔ اور پھر مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اتنی غیر محتاط گفتگو۔ میں مولانا طارق جمیل صاحب سے ادب سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ عمران خان کو سمجھائیں کہ مذہب کے بارے میں اتنے نازیبا کلمات اپنے ناپاک زبان سے مت ادا کیا کرے۔ اور کوئی ہے جو اس نفسیاتی مریض کو لگام دے، کوئی ہے جو اس کو پاگل خانے کی 10 نمبر بس پر بٹھا کر آئے،